دعویٰ کیا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. مشرکین نے کہا کہ ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے، کہ سارے جہان کا ایک معبود وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ سارے جہان کا کوئی ایک معبود ہے تو اس پر کوئی دلیل دو. مشرکین نے یہ دلیل مانی تو اگلی آیت میں اللہ نے سارے وہ کام ذکر کیے جو مشرکین خود مانتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہے. تو جب وہ سب کام کرنے والا اللہ ہے، ان کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں، جو بڑے بڑے کام اس کائنات کے اندر ہو رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں اسے شریک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ساری کائنات کا خالق اور مالک، ساری کائنات کے اندر متصرف صرف اللہ کی ذات ہے تو پھر معبود بھی وہی ہے، معبود بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو یہ دعویٰ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے. یہ فرمایا کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اسماء میں سے ہے جن کو جو ہے نا یہ خاص تاثیر ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جس کو جو ہے نا یہ عاملین حضرات اسم اعظم کہتے ہیں. اسم اعظم میں سے یہ آیت ہے. اور اسی طرح جو ہے نا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ آل عمران کی پہلی ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ بھی بعض جو ہے نا مفسرین فرماتے ہیں اسم اعظم میں سے ہے، اور یہ بھی اسم اعظم میں سے ہے. یعنی ان کے کوئی خاص جو ہے نا کوئی مقدار ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس میں خاص تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں. تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اگر ہے تو وہی ہے، وہ الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بہت بڑا مہربان ہے، ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، ساری کائنات کے اعمال دیکھ رہا ہے، پھر بھی مہربان ہے. اور رحیم بھی ہے کہ فوراً پکڑ نہیں فرماتے، فوراً گرفت نہیں فرماتے. وہ بڑا مہربان اور رحیم ہے. آگے پھر دلیل دی ان فی خلق السماوات والارض، فرمایا کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنا والا کون ہے؟ اللہ. فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان مشرکین سے پوچھئے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سب کہیں گے اللہ. تو مشرکین بھی یہ مانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو اتنے بڑے آسمان جن کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی، اتنی بڑی زمین کہ جس کی کوئی انتہا کوئی دیکھ نہیں سکا کہ زمین کہاں ختم ہو رہی ہے کہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو فرمایا اتنی بڑی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا یہ خود مان رہے ہیں. آگے فرمایا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کے بدلنے میں. ابھی رات جا رہی ہے، دن بدل رہا ہے. ساری کائنات کے بڑے بڑے ڈاکٹر، سیاستدان اور بڑے بڑے سائنسدان مل کر آج رات کو روک کر دکھائیں کہ آج ہم نے 2 دن نہیں ہونے دینا. ساری کائنات مل کر رات کو نہیں روک سکتی. تو رات کو لے جانے والا اور دن کو لے آنے والا کون ہے؟ یہ نظام اللہ کا ہے. ان فی اختلاف واختلاف اللیل والنہار، دوسرے مقام پر فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو تم پر روک دے تو کوئی ہے جو رات کو لائے، اگر رات کو روک لے تو کوئی ہے جو دن کو لائے. یاتیکم بضیاء یاتیکم باللیل، فرمایا کوئی ہے رات کو لانے والا اللہ کے علاوہ؟ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ساری کائنات مل کر اس کے نظام کو نہیں روک سکتے. جب اللہ چاہیں یہ روکیں گے. اللہ کی مرضی سے یہ نظام چل رہا ہے. تو یہ اتنا بڑا تبدیلی کہ اچانک جو ہے اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ روشنی میں سارے ہمیں مصنوعی لائٹس آف کرنی پڑتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا روشن چمکدار سورج نکل آتا ہے کہ اس کی تپش ہمیں محسوس ہوتی ہے، اس کی حرارت ہمیں محسوس ہوتی ہے. اس دن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے ہماری فصلیں تیار ہوتی ہیں. یہ اچانک اتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، اور پھر اچانک اندھیرے چھا جاتے ہیں. اندھیرا چھا جاتا ہے کہ ہمیں مصنوعی لائٹس استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو یہ کون کرنے والا ہے؟ فرمایا اللہ.